عراق کی جو مقاومتی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے ایک بیان کل کا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 31 حملے کیے ہیں امریکیوں کے اوپر عراق میں، اور اس میں جو سب سے اہم حملہ ہے وہ امریکی ایک بیس ہے وکٹوریا کے نام سے بغداد ایئرپورٹ کے نزدیک، تو اس کے اوپر مقاومتی تنظیموں نے حملہ کیا ہے، اور ایران سے بھی بظاہر حملہ ہونا ہوا تو یہ چاہیے تھا کہ باقی ممالک بھی اسی طرح سے جی ایک امریکی بیسز بہترین کو موقع ہے اس منحوس وجود کو ختم کرنے کے ہاں ان کو ختم ان کو کرنے نابود کا کرنے ایک بہترین موقع ہے۔ انہیں اتنا کمزور حد عقل کر دیا جائے کہ یہ مسلمانوں کے ملکوں میں آ کے اپنی مرضیاں نہ چلاتے پھریں، یہ لوگ اس پہ قابض ہوئے ہوئے ان کے قبضے سے آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے ملکوں میں آئے اور مسلمانوں کو اور عراقی جو مقاومتی تنظیمیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پچھلے 12 دنوں میں ہم نے 291 حملے کیے ہیں امریکن فورسز کے اوپر، اور اب تک جو ہے وہ 13 امریکی فوجیوں کو انہوں نے واصل جہنم کیا ہے، یہ ان کی طرف سے۔ جی تو یہ تمام اسلامی ممالک ان ممالک کے حکماء اور رؤساء یہ کام کر سکتے ہیں، وہ بہترین موقع ہے، عوام کا کام ہے اپنے حکماء سے مطالبہ کریں، ان پہ ایک پریشر بلڈ کریں کہ ہمیں ان لوگوں کا نجس وجود اپنے ملکوں میں نہیں چاہیے۔ جی ہاں، اس حوالے سے خود ایران کے اندر جو عوام ہیں اس میں ہم صرف شیعہ عوام کی بات نہیں کرتے، ایران کے اندر جو اہل سنت عوام ہے، علماء ہیں، ان کا ماشاءاللہ بڑا اچھا کردار ہے، پاکستان میں بھی اسی طرح سے ہیں۔ آپ جماعت اسلامی کا دیکھ رہے ہیں، ہم بیانات دیکھ رہے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کا ہم نے دیکھا، اسی طرح سے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہم نے دیکھا، مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہم نے دیکھا، اور اسی طرح سے پاکستان میں دیکھیں دنیا متحول ہوئی ہے، پوری دنیا میں سب سے پہلے غزہ کی جنگ اس نے لوگوں کو پوری دنیا میں تبدیل کیا، غزہ کی مظلومیت جو عیان نہیں تھی وہ لوگوں کے لیے عیاں ہوئی، اسلام کا ایک نہایت عظیم پہلو صبر اور مقاومت کا پوری دنیا تک پہنچا۔ ایک بچہ ہے، ایک جوان ہے جس کی پوری فیملی شہید ہو گئی ہے، اور وہ کھڑا ہوا کہہ رہے ہیں حسبی اللہ نعم الوکیل، یہ کھڑا ہوا کہہ رہے، لوگ حیران ہو گئے کہ اتنا ایمان کس طرح سے کسی میں ایجاد ہو سکتا ہے۔ ایک اس وقت یہ کام ہوا تھا کہ پوری دنیا متحول ہوئی تھی، ایک ابھی ہو رہا ہے جس وقت یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ خود پاکستان میں وہ لوگ جو ہمیشہ شیعہ سنی تفرقہ بازی کا بازار گرم رکھتے تھے اور استکبار عالمی کی مدد کر رہے تھے، امریکہ اور اسرائیل کے ایجنڈے کو پاکستان میں چلا رہے تھے، ان میں سے بہت سے لوگ تو مغرض تھے، یعنی انہیں وہ پیڈ تھے، ان لوگوں کو اس کام کا پیسہ ملتا تھا، ان لوگوں کو مراعات ملتی تھی اس کام کے لیے، یہ ابھی بھی دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ وہ تھے جنہیں اس طرح کے لوگوں نے گمراہ کیا تھا، وہ سادے لوگ تھے، اب ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، میں بعض لوگوں کو دیکھ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو کبھی بھی شیعہ کافر نہیں بولنے دوں گا۔ شیعہ وہ ہیں جن لوگوں نے دفاع کیا ہے، شیعہ وہ ہیں جن لوگوں نے قربانی دی ہے۔ الحمدللہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ شیعہ ہیں جن لوگوں نے یہ کیا، نہیں، یہ سارے مسلمانوں کی فتح ہے، جی ہاں، یہ سارے مسلمانوں کی جنگ ہے۔ جو جہاں بھی مقاومت کر رہے ہیں، مثلا فلسطین میں جو مقاومت ہو رہی ہے، وہاں فلسطین میں تو ماشاءاللہ اہل سنت ہیں، جی ماشاءاللہ، قدر ان کے جو شہداء ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں جی فلسطین اب کے اندر۔ بہترین موقع ہے اس ایک فساد کو اور اس ایک یعنی فساد کے بیج کو جو بویا گیا تھا مسلمانوں کے درمیان میں، اس کو ختم کریں، جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، سارے مسلمان متحد ہو جائیں پاکستان کے اندر۔ اس حوالے سے ایران کے اندر تمام مسلمانوں کی جنگ ہے اور تمام مسلمان کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔